ایک ہے معراج، اسرا سیر سے ہے، اور معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسجد حرام سے سیدھے آسمان کی طرف لے جانے کے بجائے مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو سب سے بڑا اعزاز یہی ہے دنیا کے اندر کہ بندہ جو ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ وہ خالق نہیں بن سکتا، وہ مالک نہیں بن سکتا، اس کے اندر رب کی صفات نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس نبی کے پاس سے گزرا نا، ایک بات کی مجھے بڑی تاکید انبیاء نے کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو، اس میں بڑی شفا اللہ نے رکھی۔ اللہ رب العزت نے نمازیں دی، تمام عبادات اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرض کیے دنیا میں۔ زکوٰۃ مدینہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، لیکن نمازیں مکہ میں ہی اللہ نے دے دی، اور اوپر بلا کر اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس اللہ نے یہ نمازوں کا تحفہ دیا جو آج ہم ضائع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے اپنی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ واقعہ اسرا اور معراج رجب کے مہینے میں لوگ باقاعدہ ایک دن مناتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے بھی صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج۔ اسرا سیر سے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تقریباً جتنے بھی اصحاب السیر ہیں، سیرت کی کتابیں لکھنے والے، تاریخ اسلامی رقم کرنے والے، سب میں ہی یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس سال کس مہینے میں پیش آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت کے فوراً بعد، کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے، کوئی کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے۔ کوئی بھی عالم دین، مورخ، محدث اس بات پر متفق نہیں ہے کہ وہ فلاں سال کو آپ کو سیر کروائے گی۔ مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ البتہ ایک بات اس اسرا اور معراج سے اور قرآن کے اسلوب سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی یا عروج ہوا، یہ ایک معجزہ تھا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے، جن معجزات کو دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قوم اس وقت کے ایک انسان کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لائی کہ یہ ہے، ہم میں سے ہے، ہماری نسل میں سے ہے، ہمارے معاشرے کا فرد ہے،
لیکن اللہ نے اس کو اپنے پیغام کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ وہ معجزہ دیکھ کر جب قوم عاجز آ جاتی نبی کا مقابلہ کرنے سے، تو وہ قوم پھر قائل ہو جاتی تھی، یقین کر لیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کئی معجزات دیے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور بھی معجزات دیے، ان میں سے ایک یہ معجزہ تھا اسراء اور معراج۔ اس کے پس منظر سے کچھ دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ یہ ہجرت سے کچھ پہلے ہوا، کیونکہ پہلے آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے چچا نے، ابو طالب نے آپ کا بڑا دفاع کیا۔ وہ سردار تھے، معتبر شخصیت تھے، قابل احترام تھے قریش کے ہاں اور غیر عرب کے ہاں بھی۔ تو بڑی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی، دعوت کو روکنے کی، لیکن ابو طالب آڑے آ گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ سب کٹھے ہو کر بھی آ جائیں تو جب تک میں زندہ ہوں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، میں دفاع کروں گا حتیٰ کہ مجھے دفن کر دیا جائے۔ پھر ایسا دن آیا کہ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، تو وہ جو ظاہری ایک دنیاوی اعتبار سے ایک حمایت اور سہارا تھا وہ بھی چھن گیا، محروم ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر سے مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیاں اور تکلیف اور راہ روکنے کے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہونا شروع ہو گئے اور اس میں تیزی آ گئی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے نبی کو سیر کروائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابو طالب کی وفات کے بعد اور ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اگرچہ نہ سال کا پتہ ہے نہ مہینے کا پتہ ہے، یہاں تو لوگوں نے دن بھی نکال لیا اپنی طرف سے۔ تو اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور اس میں بڑے سبق ہیں۔ عقیدے کی اصلاح بھی ہے، معاشرے کی اصلاح کے بڑے پہلو ہیں اس واقعہ کے اندر، اور بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی ہیں، اور خاص طور پر مشرکین مکہ کے لیے یقین کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے سچے نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کئی سامان اللہ نے اس میں مہیا کیے۔ تو یہ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی، مسجد حرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روک دیں گے، توحید کے راستے بند ہو جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو سیر کروائی، اور سیر بھی براہ راست مکہ سے سیدھے آسمان کی طرف لے جانے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہ مسجد اقصی ہے، القدس شہر ہے، جس کو دوسرے لوگ جو ہے وہ اہل کتاب ایلیا کہتے تھے، اور بھی اس کے نام ہیں بے شمار۔ تو وہاں یہ مسجد ہے، مسجد اقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، براق باندھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی معیت میں اوپر لے جایا گیا۔ براق کے ذریعے مکہ سے آپ چلے تھے۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان سے ساتواں آسمان پر سب انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے جو مسجد حرام سے سیدھے آسمان کی طرف لے جانے کے بجائے مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا،
اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ بتانا تھا دنیا عرب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ آپ تو مکہ سے اس کو جو ہے نا وہ اس کی دعوت روکنا چاہتے ہو، تو صرف مکہ ہی نہیں بلکہ عنقریب بیت المقدس بھی وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. اب یہ چیزیں بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کو جاری رکھنا مشکل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. تو اللہ نے یہ یقین دلایا کہ جیسے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے اس حملے سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیا. یہ تمام انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی فردن فردن، نصیحتیں بھی انہوں نے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایک یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے سبق تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی. اب اللہ نے شروع کیسے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سب سے پہلے سبحان، اس کا معنی ہے پاک ہے، بابرکت ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات. اور ہم تعجب کے طور پر ہم بھی کسی بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ ایک عظیم تاریخ انسانی میں ایک واقعہ رونما ہوا جس کو اللہ نے لفظ سبحان سے تعبیر کیا ہے. اور اس موقع پر اپنے نبی کو جو لقب دیا وہ عبد ہے. یہ تاریخ انسانی کا ایک عجوبہ ہے کہ ایک انسان، ایک بشر، وہ راتوں رات مکہ سے مسجد اقصی فلسطین 1400 کلومیٹر تقریباً سفر طے کرتا ہے. پھر یہاں سے 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس وہ راتوں رات واپس آتا ہے. اب یہ ایک عجوبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ لقب دیا کہ اس کے باوجود کہ آپ نے آسمانوں کی جنت کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، لیکن آپ ہیں عبد. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، عبد کا معنی ہے عبادت گزار، عبد کا معنی ہے عابد، اور اللہ معبود ہے. تو یعنی آپ اس سب کچھ ہونے کے باوجود ہیں اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں. بتایا کہ آپ عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور عبودیت سے آپ نے نکلے. یہ آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی رفعت ہے، قدر منزلت ہے. تو سب سے بڑا اعزاز یہی ہے دنیا کے اندر کہ بندہ جو ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن کر رہے. وہ خالق نہیں بن سکتا، وہ مالک نہیں بن سکتا، اس کے اندر رب کی صفات نہیں آ سکتی. اب اس واقعہ میں ایک اور عقیدے کا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی. اللہ کا دیدار نہیں ہو سکا، اگرچہ ملاقات ہوئی. اب ہمارے علماء کرام یہ اسی رجب کے مہینے میں معراج اور اسراء کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں دن، اگرچہ اس کی کوئی حیثیت نہیں شرعن کہ آپ کو عروج ہوا. عروج سے مراد اوپر لے جانا.
تو لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. بڑا المیہ اس وقت امت مسلمان کا بہت بڑا المیہ ہے. یعنی انسانوں میں سے چھوڑ دو عام انسان کو، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، بت پرست ہیں، ان کو چھوڑ دو. یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہے، انبیاء موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تورات انجیل کو کتاب مانتے ہیں آسمانی، اگرچہ محرف ہے، ان کو بھی چھوڑ دو. امت مسلمہ جن کے پاس قرآن موجود ہے بغیر کسی تغیر و تبدل کے، قیامت تک موجود رہے گا، نبی کا فرمان من و عن موجود ہے. آج امت مسلمہ میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اپنے خالق، مالک، رازق، احکم الحاکمین رب العالمین کے متعلق عجیب و غریب نظریہ ہے. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. ناظر تو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر، جیسے اسی آیت میں ہے انہ ہوا سمیع البصیر. لیکن حاضر کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں چاند تاروں میں، مرغزاروں میں، تو جدھر دیکھو تو ہی تو. ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. دوسرا کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں بھی نہیں ہے. لا مکان جس کو کہتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی اس وقت مدارس میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، لا مکان. تو تیسرا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مفسرین، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ ثم استویٰ علی العرش. اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ اوپر ہے. نہ ہر جگہ ہے اور نہ ہی لا مکان ہے، اللہ اوپر ہے. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے واقعہ معراج. مولوی بیان کرتے پوری رات اور کھاتے بھی ہیں اس کے نام سے، اور پھر کہتے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ. جب اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کیوں گئے پھر؟ اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے. دوسری بات کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر واقعہ اسراء اور معراج کی نفی ہو جاتی ہے بالکل ہی. اس کی ایک صریح دلیل بھی ہے. صحیح مسلم میں ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا نا میدان عرفہ میں، لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے، مشرق مغرب شمال و جنوب سے، بادشاہ، نواب، سب آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، تو آپ صحابہ کرام نے فرمایا نعم اللہ کے رسول بلا، ہم بالکل یقین سے 100% یقین سے کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک من و ان پہنچا دیا ہے. یہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گواہی لی صحابہ کرام سے. صحیح مسلم میں ابو داؤد میں یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس میں آ کے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ کہہ رہے آج دنیا میں کہ میں نے تیرا پیغام من و عن ان تک پہنچا دیا ہے. تو اللہ اوپر ہے. معراج عروج سے ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اچھے اچھے کلمات، اچھے جملے اور عمل صالح سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں. مومن کی روحیں اوپر جاتی ہے اعلیٰ علیین میں، فاسق فاجر کی، کافروں کی روحیں، منافقین کی روحیں جاتی ہیں اوپر.
آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ثم رددناہ اسفل السافلین، اللہ فرماتے پھر ان کو اسفل السافلین گرا دیتے ہیں. لیکن مومن کی روح اعلیٰ علیین میں، یہ دوسرے کے متضاد ہے. تو پھر خاص طور پر انبیاء سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس نبی کے پاس سے گزرا نا، ایک بات کی مجھے بڑی تاکید انبیاء نے کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے. کیا؟ مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حجامہ کا حکم دو. اس میں بڑی شفا اللہ نے رکھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے نمازیں دی. تمام عبادات اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرض کیے دنیا میں. روزے مدینہ میں، زکوٰۃ مدینہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، لیکن نمازیں مکہ میں ہی اللہ نے دے دی. اور اوپر بلا کر اپنے نبی کو بلا کر اپنے پاس اللہ نے یہ نمازوں کا تحفہ دیا جو آج ہم ضائع کر رہے ہیں، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں، قدر و قیمت کا خیال ہی نہیں ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے الصلاۃ، رب کی بندگی کا اظہار ہے. اس میں نماز میں رب کی بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اوپر بلا کر یہ تحفہ دیا نماز کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید ساری زندگی کرتے رہے، حتیٰ کہ سے جب دنیا سے جانے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، کچھ کہہ رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اپنے کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے ساتھ لگائے تو آپ فرماتے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا. اور یہ جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، یہ ماسیاں ہیں، یہ گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، دیگر جگہوں پر کام کرنے والے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. اور اللہ نے آپ کو ان کے اوپر مالک نہیں بنایا، مالک الملک، خالق کائنات ہے. ہم کسی کے سانس کے مالک نہیں ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت بھی اپنی امت کے لیے نماز کی، اور غلاموں سے، کمزوروں سے حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، جی نرمی کا آپ نے وصیت کی، زندگی کی آخری وصیت ہے. تو بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران دیکھی، سبحان اللہ. پھر جنت بھی دیکھی، جہنم میں دیکھی، جنتیوں کے مناظر دیکھے، جہنمیوں کے وہ ان کی آہو بکا اور چیخو پکار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. پھر آپ نے آسمان کے جو اوپر جو کچھ دیکھا، آپ نے وہ پوری منظر کشی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ واقعہ اسراء اور معراج کا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. پڑھیں آپ، اس میں بڑے سبق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی عقیدے کی اصلاح ہے، بہت سارے دلائل اور براہین ہیں، ہاں جی، نبوت کی، صدق کی نشانیاں ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے اعزاز کی بہت ساری چیزیں اس واقعہ میں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. تو آخری بات میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کیوں لے جایا گیا. بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ جب یقین نہیں کریں گے کہ آپ آسمانوں پر گئے، تو پھر ایسے ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا، پھر میں راتوں رات آ گیا. ابو جہل کہنے لگا اچھا یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال لوگوں میں بات پھیل گئی، لوگ آتے کہ بیت اللہ میں، سب لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے حدود 4 بیان کرو، دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، اور اس کے بہرحال پورا حدود 4 نشانیاں. اب یہ سوال بڑا مشکل ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے
کہ جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ دائیں بائیں کیا ہے، آگے پیچھے کیا ہے، اس کا محل وقوع بیان کرو. اب مجھ سے کوئی مسجد کے پنکھے ہی پوچھ لے کہ کھڑکیاں دروازے کتنی ہیں، کتنے عرصے سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نہیں بتا سکتا. صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہوئے، سوال بڑا عجیب تھا، بڑا مشکل سوال. آپ فرماتے ہیں فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ مِثْلَهُ. مجھے اتنی پریشانی لگی، اتنا میں پریشان ہوا کہ زندگی میں اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا. بڑا مشکل امتحان، سوال بڑا مشکل، امتحان بڑا مشکل. فجل اللہ لی البیت المقدس، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. تجلی اس وقت صحابہ کرام کو ایمان آ گیا. آج ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں بیٹھے پوری دنیا کو دیکھ رہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر رہا ہے، یہاں بیٹھے لوگ دیکھ رہے. اللہ اکبر. فرمایا میرے سامنے بیت المقدس آ گیا اسکرین پر، ایسے گھوم رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دائیں طرف پہاڑ ہے، درخت ہے بہت بڑا، اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، بائیں جانب یہ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ یہ ہے، سب کچھ میں بتاتا گیا. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا. صحیح مسلم کے لفظ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں بیت المقدس کی طرف دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، اور وہ یوں سکرین پر گھوم رہا ہے. تو کہنے لگے یار واقعی نشانیاں تو بالکل ٹھیک بتائی ہیں. کئی لوگ جاتے رہتے تھے رحلت شتاء و صیف، کاروبار تجارت کے لیے. کہنے لگے واقعی. اور بھی کچھ سوال کیے انہوں نے، سب کے جواب دیے پورے پورے. یعنی جیسے سورج کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے نا کہ دن ہے، ایسے ان کو یقین آ گیا کہ یہ بات درست ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو اس ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہٹ درم اور ضد والے ہوتے ہیں، تو ان کو وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لاتے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ دلائل اور پروف ان کو مل جائے، نشانیاں دیکھ لے تو ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے سے